أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے سبق کے اندر ہم نے 3 جماعتوں کے ذکر میں سے 2 جماعتوں کا ذکر پڑھ لیا تھا۔ پہلی جماعت خالصتاً مؤمنین کی جماعت جن کے اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے۔ دوسرے نمبر پر کفار کی جماعت، ان کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اس کے بعد تیسری جماعت منافقین کی جماعت، ان کا اللہ نے تفصیلاً ذکر کر دیا ہے کہ اس لیے کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا ہے اتنا کفار نے نہیں پہنچایا۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ یہ اندر سے کافر اور منافق ہوتے ہیں۔ کافر سے تو آدمی بچ سکتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہے یہ کافر ہے، لیکن منافق سے بچنا بہت مشکل کام ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب ہم آیت نمبر 13 سے شروع کر رہے ہیں اپنا سبق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے سب لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بیوقوف، الا انہم، جان لو، بے شک، ہم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اصحاب پیغمبر کو
ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جیسے اصحاب پیغمبر ایمان لائے ہیں۔ منافقین کو جب کہا جاتا تھا کہ تم اصحاب پیغمبر کی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ وہ صحابہ اکرام کو، اصحاب پیغمبر کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اصل میں حقیقت میں یہی منافق بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی ثابت ہوا، جو آدمی جس طرح کا الزام صحابہ پر لگائے گا، وہی الزام، وہی جملہ پلٹ کر اس آدمی کی طرف آئے گا۔ یہی اللہ کا دستور ہے۔ منافقوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا تو اللہ نے جواب میں انہیں بیوقوف کہا کہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ اسی طرح جو بندہ جو جملہ صحابہ کرام کے متعلق ان کے خلاف بولے گا، وہی جملہ اس کی طرف پلٹ کر واپس آئے گا۔ اگر کوئی اصحاب پیغمبر کو معاذ اللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو حقیقت میں یہ کفر کا فتویٰ اس کے اپنے اوپر لگے گا۔ اسی طرح جو تنقید یا تنقیدی نما جملے صحابہ کرام پر وہ لگائے گا، کسے گا، وہی جملے اصحاب پیغمبر پر تو نہیں لگیں گے بلکہ اس کی اپنے اوپر لگیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں کی طرف، قَالُوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے مسلمانوں سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی آمنا بالقلب، امام راضی نے لکھا جی کہ دل کے ساتھ ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ تو جب اپنے کفار کے پاس، یہود کے علماء کے پاس واپس جاتے تو جب وہ پوچھتے، ان کو جا کے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو آگے سے وہ پوچھتے تو پھر ادھر کیا لینے گئے تھے؟ تو کہتے ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو ادھر کیا لینے گئے تھے؟ تو جواب میں کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ترقی دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، حالت یہ ہے کہ وہ شک اور تردید میں حیران پھر رہے ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ اصل الاستہزاء والانتقام، حالانکہ اللہ تو مذاق سے پاک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرطبی نے کہا اصل الاستہزاء الانتقام، جرم کی سزا پر جرم کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے۔
اللہ تو مزاق سے پاک ہے، تو یہاں اس جرم کی سزا مراد ہے۔ اللہ ان کو اس مزاح کی سزا دے گا، اس مزاح کی، اور جو وہ استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کی اللہ ان کو سزا دے گا۔ روح المعانی نے ایک اور بات لکھی، اللہ بھی ان سے تمسخر کر رہا ہے۔ کس طرح کہ اسلام کے احکام ان پر جاری کر رکھے ہیں، نماز، جنگ وغیرہ میں شریک ہونا پڑتا ہے ورنہ نفاق کھلتا ہے۔ اب ان کے اندر کا نفاق اصحاب پیغمبر یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ، تو اس لیے جنگ کے اندر بھی ان کو جانا پڑتا ہے، نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اور جو اسلام نے احکام لاگو کیے ہیں ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں احکام بھی لاگو ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا تمسخر جی۔ کچھ علماء نے کہا کہ واو تفسیریہ ہے، یعنی اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے سرکشی کے اندر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، سو فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ راہ پانے والے ہیں۔ اشتروا بمعنی استحبوا، یعنی انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ کچھ مفسرین نے کہا، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، اشترا اپنے حقیقی معنی میں ہے خریدنا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں تو کیسے خریدا؟ تو جواب، اس سے فطری ہدایت مراد ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ہدایت جو ان کی تجارت تھی وہ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وہم ضیعوا رأس المال، پونجی بھی گوا بیٹھے، یعنی سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا کہ جو چیز ان کے پاس تھی وہ بھی وہ گوا بیٹھے، فطرتی ہدایت بھی انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ کس قسم کی تجارت ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہو، نفع اٹھانا تو دور کی بات ہے، اصل جو مال ہے اس کو بھی بندہ گنوا دے۔ تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، قد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، آگ نے آس پاس کے ماحول کو، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالی، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ یہاں سے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں جی۔ اب اللہ دو جماعتوں کے لیے مثال بیان کریں گے جی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دو مثالیں منافقوں کے لیے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں، عام مفسرین، کہ اسلام اور ایمان کی آگ جلائی گئی، منافقین نے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کیا تو ماحول روشن ہو گیا۔ ماحول کو روشن سے مراد ہے ان کو دنیاوی فوائد ملنے لگے، مال غنیمت ہاتھ آنے لگا، تو اللہ نے ان کے نور کو ضائع کر دیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی دعوی ایمان کی کلی اللہ نے کھو دی، ان کے نفاق سے اللہ نے پردے ہٹا دیے،
پھر ان کے مفادات ختم ہو گئے۔ یہ مفہوم اور معنی مراد ہے جی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ مثلم، یہ مثال کفار کی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مغضوب علیہم کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اور یہاں فرمایا صم بکم عمی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب مغضوب علیہم کا ذکر کیا تھا تو وہاں فرمایا تھا لا یؤمنون، اور اب یہاں فرمایا کہ لا یرجعون۔ آگ جلانے والے سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، جنہوں نے آیات بینات سے رشد و ہدایت کی آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ سے مراد ارد گرد کے لوگ مراد ہیں، وہ بھی آنے لگے، ایمان قبول کرنے لگے۔ فلما اضاءت کے بعد ایک جملہ معذوف ہوگا جی، جسے حضرت صاحب ادماج کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ایک رہ گئی تھی، جیسے میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ابھی تک اتنی اصطلاحات ہی کافی ہیں، باقی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے ادماج۔ ادماج کہتے ہیں اللہ پاک کچھ چیزیں، مطلب آیت ایک چیز بیان کر رہی ہوتی ہے تو درمیان سے کوئی چیزیں حذف کر دیتے ہیں جو آیت سے خود ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ادماج ہے جی۔ وَعِندَهُ رِجَالٌ آخَرُونَ، وہاں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، لیکن روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، بینائی کا، لیکن اللہ نے بوجہ عناد ان سے نور بصیرت چھین لیا اور ان پر مہریں لگا دیں۔ عام مفسرین اسے ایک ہی مثال بناتے ہیں، لیکن حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دو مثالیں ہیں۔ ان اللہ، یہاں سے لے کر آخر تک یہ ایک مثال ہے، آگے او کصیب سے یہ دوسری مثال ہے، اور یکاد البرق ان اللہ الی آخرہ یہ ایک مثال ہے، اور یکاد البرق سے دوسری مثال شروع ہو رہی ہے۔ فرق وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ منافق آپ کی محفل میں زیادہ نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے، اور کچھ منافق ایسے تھے جو آپ کی محفل میں آتے، قرآن سنتے، اور ان پر اس وقت کچھ اثر ہوتا تھا قرآن کا، باہر نکل کر ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ اس لیے یہ دو مثالیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے می برسا، فیہ ظلمات، آسمان سے بارش برسی اور اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب چمکنے لگتی ہے ان پر بجلی تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھیں اور کان، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کصیب سے پہلے اصحاب معذوف ہوگا جی، اے مثلہم کا اصحاب صیب،
یعنی ان منافقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تیز بارش میں گھر جائیں۔ سیب سے مراد ایمان، قرآن، اسلام ہے۔ ظلمات اور رعد سے مراد وہ تکالیف، مصائب جنہوں نے اسلام کو گھیر رکھا تھا، یا ظلمات اور رعد سے مراد ہیں قرآن کی وعیدیں اور ڈراویں۔ برق سے مراد ہیں ایمان لانے کے دنیاوی فائدے، مال غنیمت وغیرہ۔ صواعق سے مراد ہیں شرعی احکامات، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ۔ جس طرح بادل بارش کے برستے وقت اندھیرا پھیل جاتا ہے، بادل کی خوفناک آواز سے دل گرجنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا مینہ برستے وقت عداوتیں، دشمنیاں، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ جو خالص مومن ہوتے ہیں وہ اس گرج بجلی سے ڈرتے نہیں اور خوف زدہ نہیں ہوتے، مگر منافق وہ اندھیروں کو دیکھ کر ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے ان منافقین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کم آتے ہیں اور قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ یکاد البرق، یہ دوسری مثال ہے۔ اگرچہ ترجمہ کرنے والوں نے یخطف کا معنی کیا اچک لینا، لیکن یہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ خیرہ کر دینا، حیران کر دینا۔ اتنی تیز روشنی ہے اسلام کی کہ آنکھیں دھندلا گئیں۔ مراد اسلام کے دن بدن پھیلتی روشنی ہے جی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی جب مال غنیمت ملتا ہے تو پھر ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، یا جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، قرآن اتر رہا ہوتا ہے، معجزے دیکھتے ہیں تو پھر اس راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اندھیرے سے مراد دکھ، مصائب اور تکالیف ہیں، یا اندھیرے سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر نکلنا، اپنی سوسائٹی میں چلے جانا۔ چلنے کے دو طریقے ہیں اندھیرے میں۔ ایک یہ ہے کہ جب بجلی چمکے بندہ راستہ دیکھ لے اور چلنا شروع کر دے، کیونکہ بجلی چمکتی ہے سیکنڈ کے لیے اور اندھیرا چھاتا ہے منٹوں کے لیے، تو بجلی چمکے تو چلے، اندھیرا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے۔ فرمایا منافق اتنے احمق ہیں کہ جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی اپنی سوسائٹی میں پہنچتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب وحی کی بجلی چمکتی تو اس وقت راستہ دیکھتے اور باہر نکل کر اسے اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کا نور لے گیا اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ ان پر اب جس وقت یہ کام کرتے ہیں وحی سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تو یہ ان کو وحی کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے احکامات ان پر لاگو ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ اسی طرح ان سے تمسخر کر رہا ہے۔ یہاں تک 3 جماعتوں کا ذکر مکمل ہو چکا ہے جی۔ جو شروع میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر شروع کیا تھا، پہلے نمبر پر متقین مؤمنین کی جماعت کا، دوسرے نمبر پر کافروں کی جماعت کا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کی جماعت کا۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی سورت کے دعوے کو ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر سورت کا ایک نہ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور
ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں رنگ بدلا ہے جی، یہ ہے کمال حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کس طرح انہوں نے آیات کو آپس میں مربوط کیا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے، اور یہاں یہ خطاب عام ہے، مقصد شرک اعتقادی کی نفی کرنا ہے۔ ابتداً دو جماعتیں ہوتی ہیں، مسلمان اور کافر۔ جب مشکلات ہوں، دکھ ہوں، مالی پریشانی ہو، تب کوئی منافق نہیں بنتا۔ مکے میں کوئی منافق نہیں ملے گا، مکے میں یا خالصتاً مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مدینے میں منافق ملیں گے۔ جب مسلمانوں کو فتوحات ہونے لگیں، جب مال غنیمت آنے لگا، پھر یہ تیسرا گروہ پیدا ہوا منافقین کا۔ ایک اور ربط بھی ہے پچھلی آیات کا اور اس آیت کا۔ جب قرآن پڑھنے والے تین جماعتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں، کس مسئلے اور نقطے پر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ اب وہ مسئلہ بتاؤں جس مسئلے کی وجہ سے یہ تین جماعتیں بنی ہیں۔ دعوی توحید پر اب پہلی عقلی دلیل جی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے فراشن بچھونا زمین کو، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات پھر نکالیں اس سے میوے پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ سو نہ بناؤ یا نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی ند، اللہ کے برابر کوئی، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ ہر چیز جو بندے کے سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں عربی میں۔ اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ کرو۔ نتیجہ نکالا خالص عبادت مقصود ہے جی۔ یہ دوسری عقلی دلیل ہے جی۔ کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بھی بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے طرح طرح کے پھل سبزیاں پیدا کی تمہارے کھانے کے لیے۔ تو جب یہ سارے کام میں اللہ ہی کر سکتا ہوں تو فلا تجعلوا للہ، اب میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ بناؤ، یہ معنی ہے جی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما اس کلام سے، نزلنا علی عبدنا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلی تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ دعوی صورت پر ہونے والے اعتراض کا جواب اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جی یہ آیت۔
اعتراض یہ تھا کہ یہ دعویٰ یعنی اعبدوا ربکم لا الہ الا اللہ اور سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے۔ من مثلہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ مضامین کی ندرت، واقعات ماضیہ کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اور آنے والے واقعات کا ذکر کرنا، دلائل براہین، پھر قرآن کی اثر انگیزی، چھوٹی صورتوں میں بڑی صورتوں کے مضامین کو سمو دینا، سورہ کوثر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دینا، ان سب چیزوں میں چیلنج ہے۔ شہداء سے مراد مشرکین کے معبود ہیں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے پر۔ امام راضی نے کہا شہداء سے مراد مشرکین کے معبود بھی ہیں اور مشرکین کے اکابر اور یہودیوں کے وہ علماء جو انہیں سوال شبہات سکھاتے تھے جی، یہ مراد ہیں جی۔ یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہاں پر ایک صورت کا چیلنج ہے، کسی جگہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن جیسی تم بھی ایک کتاب لے آؤ، ایک جگہ پر کہا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ یہاں پر کہا کہ 10 صورتیں تو بنانا دور کی بات ہے، ایک صورت ہی چھوٹی سی لے آؤ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، اعتراض ٹھیک ہے، اور تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جن جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، پھر بھی تم اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یقیناً تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن آدمی ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جی۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے تو اس کی جزا معذوف ہے فآمنوا، پھر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور یقیناً تم کسی صورت بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ ہے جی تخویف اخرویہ، جو اصطلاح ہم نے پڑھی تھی، تخویف اخرویہ۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، کلما ایک بندے کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اتنا بڑا محل ہے لیکن اس میں رہنا ہے 2 سال 10 سال، تو یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ آخر 10 سال کے بعد اسے اس عیش و آرام کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اصل نعمت تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر بندے کو رہنا ہو، تو یہ ہے جنت کا معاملہ کہ وہاں سے کوئی بھی نکال نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا پڑے گا جی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھل ہوں گے وہاں پر، ذائقے میں تو الگ ہوں گے، رنگ میں ایک جیسے،
شکل صورت میں ایک جیسے ہوں گے، بندہ کہے گا کہ دنیا میں بھی ہم نے اسی طرح کے کھائے تھے یا کل بھی ہم نے اس طرح کے کھائے تھے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے مختلف ہوگا۔ اور پاک بیویاں ملیں گی، ہر قسم کی نجاست سے پاک، ہر ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہوں گی۔ باطنی پاکیزگی مراد ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔